الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ملائکہ کے موضوع پہ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے ہماری گفتگو جاری تھی۔ سورۃ القدر آیت نمبر 4 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اس رات میں ملائکہ اور روح اپنے رب کے اذن سے ہر امر کو لے کے اترتے ہیں۔ ملائکہ کے اس آیت کے ذیل میں آپ کی خدمت میں حقیقت ملائکہ، اصناف و اقسام ملائکہ اور ان کے اوصاف اور ان کے مختلف ہم نے جہات سے خصوصیات کا مطالعہ کیا۔ اسی ضمن میں ہمارا موضوع موت کے فرشتوں کے اوپر پہنچا تھا کہ جو فرشتے موت دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے واضح طور پہ ذکر کیا ہے کہ انسان کو کل نفس ذائقۃ الموت، نفس انسان کا موت کا ذائقہ چکھے گا، وفات ملے گی۔ موت اور وفات میں ہم نے فرق بھی آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ ہر موت وفات ہے، لیکن ہر وفات موت نہیں ہے۔ ہر موت وفات ہے، کیونکہ ہر موت میں روح کا قبض کرنا ہے، لیکن ہر وفات موت نہیں ہے، کیونکہ انسان جب سوتا ہے تو روح اس کی قبض ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف اسے لے لیتا ہے۔ قبض اور بسط دو الفاظ ہیں۔ بسط ہوتا ہے کھلا ہو جانا یا پھیل جانا، پھیل جانے کو یا کھل جانے کو کہتے ہیں بسط۔ قبض ہو جانے کو کہتے ہیں تنگ ہو جانا یا سمیٹ لینا۔ اس کو وفات سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ وفات کہتے ہیں ایک شے کو کاملاً لے لینا، تھوڑا سا بھی حصہ اس کا نہ چھوڑنا، اسے کہتے ہیں وفات۔ اور اسی سے کلمہ وفا ہے، وعدہ پورا کرنا، یعنی تھوڑا سا حصہ بھی نہ اپنی بات کا جو معاہدہ ہوا تھا اس کا کوئی حصہ نہ چھوڑنا، اسے کہتے ہیں اس نے وعدہ کیا کر دیا، وفا کر دیا۔ وفاء العہد یعنی عہد و پیمان اس نے نبھا دیا، یعنی کچھ حصہ بھی نہیں چھوڑا کہ اگلا تقاضا کرتا ہے کہ یار یہ بھی تم پورا کر دو۔ تو موت جب آتی ہے تو بدن کے ساتھ اس طرح سے ربط کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے کہ کسی حصے کا تعلق روح انسانی کا بدن سے نہیں رہتا۔ ہاں اس کا ایک اثر ضرور کوئی نہ کوئی قائم رہتا ہے، جیسے انشاءاللہ ہم روایات اگر فرصت ہوئی ملیں پڑھیں گے کہ جب بھی کوئی شخص اپنے کسی مرحوم میت کے قبر کے اوپر جاتا ہے یا کسی بھی مومن کی قبر پہ، یا مومن نہ ہو غیر مومن ہو، جو انسان جس شخص کی بھی قبر کے اوپر جاتا ہے قبر والا اسے پہچان لیتا ہے اور اس سے پھر مانوس ہو جاتا ہے۔ جتنی دیر وہ وہاں پہ ٹھہرتا ہے اہل قبر اس سے مانوس ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اہل ایمان ایسا ہو کہ جس کی قبر کی زندگی آباد ہے اور روشن ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کے تنہائیاں آباد رہتی تھیں، تو اس شخص کے واپس پلٹنے پہ وہ تنہائی نہیں محسوس کرتا، وحشت محسوس نہیں کرتا۔ لیکن اگر وہ جو مرنے والا تھا وہ اس طرح کی کیفیت میں کا حامل یا ان صفات کا حامل نہیں تھا، تو جب یہ زیارت کرنے والا واپس جاتا ہے تو وہ چیختا ہے، چلاتا ہے اور وحشت زیادہ ہوتا ہے کہ مجھے کہاں تنہا کر کے دوبارہ تم جا رہے ہو۔ اس لیے روایات میں آیا کہ زیارت قبور ضرور کرو۔ خصوصاً بعض جگہوں پہ اس طرح سے وارد ہوا ہے کہ والدین قیامت والے دن اپنے بچوں کو بعض کو آنکھ کریں گے کہ میرے قریب بھی نہ ہو، غصے اور غضب کے ساتھ۔ تو وجہ وہ پوچھیں گے کہ ہم نے تو آپ کے بعد فلاں فلاں کام کیے اور یہ کیا فلاں کیا، تو کہا کہ تم نے مرنے کے بعد میرے کبھی زیارت نہیں کی اور نہ میری مغفرت کا کوئی اہتمام کیا، اور نہ میری تم نے دعائے مغفرت کی اور نہ میری کبھی زیارت کی، کیونکہ مردہ سب سے زیادہ جس چیز کا محتاج ہوتا ہے وہ دعائے مغفرت کا ہے، اس کے لیے مغفرت کریں، مثلا زیارت بھی کریں تو مغفرت کریں۔ اس لیے جو ملنے ہی کبھی والدین سے نہیں آیا یا والدین کے لیے قدم ہی نہیں اٹھایا تو وہ بھی قیامت والے دن اسے پہچاننے سے انکار کر دیں گے، جیسے اس نے دنیا میں پہچاننے سے ان کے وفات کے بعد انکار کر دیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کم سے کم دعائے مغفرت کریں تاکہ وہ پہچانیں،
ورنہ تو وہ ایک قسم کا آگ کر دیں گے کہ غصہ اور غضب کا شکار ہو کے تعلق توڑیں گے کہ تم نے ہمارے اوپر ستم اور جفا کی۔ خلاصہ کہ اس طرح کے مضامین ہمارے ہاں کتب میں اور نصوص میں وارد ہوئے ہیں۔ موت کے فرشتوں کے حوالے سے قرآن کریم سورہ انعام آیت نمبر 93 میں ایک آیت اور موجود ہے کہ ان کفار کے بارے میں ہے کہ جو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے اوپر افتراء پردازی کرتے تھے، جھوٹ باندھتے تھے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف غلط نسبتیں دیتے تھے۔ تو آگے ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي بَاسِطِي أَيْدِيهِمْ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کہ اگر آپ دیکھیں، کاش کہ آپ دیکھیں یا آپ ان کو اگر دیکھیں اس وقت جب یہی ظالم لوگ جو اللہ تعالیٰ پہ افتراء پردازی کرتے ہیں یا حق کو جھٹلاتے ہیں وہ غمرات موت میں ہوں گے، یعنی موت کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ غمرات قرآن کریم میں ایک کلمہ غمرات استعمال ہوا اور ایک کلمہ سکرتن وارد ہوا جس کی جمع ہے سکرات۔ غمرتن کی جمع ہے غمرات اور سکرتن کی جمع ہے سکرات۔ یعنی جب فرشتے روح قبض کر رہے ہوتے ہیں تو انسان کے اوپر ایک حالت طاری ہو جاتی ہے اور اس حالت کو سکرات سے تعبیر کیا جاتا ہے جس کی تکلیف انتہائی شدید ہے۔ اس لیے آج ہم انشاءاللہ اگر فرصت ہوئی تو سکرات کے حوالے سے بھی بعض روایات کو مطالعہ کریں گے، لیکن موت کی کیفیت کو اب ہم آہستہ آہستہ انہی فرشتوں کے ذیل میں جان گئے کہ فرشتے ہی روح قبض کرتے ہیں، یعنی فرشتے ہی وفات دیتے ہیں انسان کو، اور جب وفات دیتے ہیں، موت انسان کو دیتے ہیں تو انسان پہ مختلف کیفیات طاری ہوتی ہیں، اور ہم یہ اگرچہ جاننا مشکل ہے کہ وہ یہ عمل انجام کیسے دیتے ہیں۔ جو اس حالت میں ہو وہ پہچان لیتا ہے، یعنی فرشتہ جب آئے تو انسان کے چہرے سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ اب یہ مرنے والا ہے، یہ واپس لوٹ کے نہیں آئے گا۔ مثلا اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں یا ایک حالت میں وہ ڈھل جاتا ہے، یعنی دیکھنے والا انسان عام، مثلا ہمارے سامنے کوئی انسان مرنے کی کیفیت میں اگر آ رہا ہو، ابھی بالکل وہ سکرات موت میں نہیں آیا، حالت مرض میں یہ شدید تکلیف میں ہے، شدید تکلیف میں پہچانا جا رہا ہے کہ روح کا جسم سے گہرا ربط ہے، پھر اچانک وہ فرشتے کو دیکھتا ہے، جب فرشتے کو دیکھتا ہے تو اس کی حالت بھی تبدیل ہو جاتی ہے اور دیکھنے والے بھی رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں حالت دیکھ کے کہ اب یہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ یہ وہ کیفیات ہیں جو انسان کی یہ احساس شعوری طور پہ انسان احساس کرتا ہے۔ لہذا موت جس کے اوپر آ رہی ہے اس پر کیا گزرتی ہے یہ وہی شخص جان سکتا ہے جس میں موت کا وقت آیا ہے۔ اس کو پڑھ کے، اس کو سن کے، اس کو سوچ کے، اسے عقلی طور پہ تعقل کر کے 100% نہیں انسان جان سکتا۔ اگر کوئی اس کو جان سکتا ہے تو وہی جان سکتا ہے جو اس مرحلے سے حقیقت میں گزرا ہے، وَإِلَّا صحیح طرح سے اس کی 100% پہچان نہیں ہوتی۔ لیکن ان کیفیات اور ان مراحل کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ اتنا شدید مسئلہ ہے ایمان لانے کا کہ قرآن کریم نے توحید کے اوپر اتنی آیات نازل نہیں کی جتنی قیامت اور موت کے اوپر آیات نازل کی۔ قرآن کریم میں ہمارے 5 عقائد میں سے سب سے زیادہ جس کے بارے میں آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں بلکہ صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ قیامت ہے اور موت کے حالات ہیں۔ لہذا قیامت کا تذکرہ سب سے زیادہ قرآن میں، کیونکہ انسان اپنی طبیعت میں جب زندہ ہوتا ہے اسے سب سے دور یہی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، بقیہ چیزیں پھر اسے اپنے قریب محسوس ہوتی ہیں۔ مثلا وہ ہر روز دیکھتا ہے کہ رزق اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے، میں خود ساری چیزیں نہیں کما سکتا، میرا بدن اللہ ہی کے دوش کے اوپر یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی بدولت چل رہا ہے، وَإِلَّا میں اپنے بدن جلد کے اندر کیا ہو رہا ہے میں اس کے اصلاً نہ سوچ سکتا ہوں نہ کر سکتا ہوں، وہ سب کچھ تو اللہ کی ذات ہی چلا رہی ہے۔ لیکن قیامت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو احساس کے طور پہ سب سے بعید اور سب سے دور نظر آتی ہے، اور اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ نہیں میں نے آج نہیں مرنا، میں نے کل نہیں مرنا، یا میں نے ابھی نہیں مرنا۔ یہ انسان کا لاشعوری ایک احساس ہے، اور یہی احساس اصل میں غفلت میں ڈالتا ہے۔ غفلتوں میں ڈلنے کا سب سے بنیادی ترین سبب یہی غفلت ہے، یعنی یہ جو احساس برپا ہوتا ہے کہ میں نے نہیں مرنا،
یا میں ابھی اس دنیا سے نہیں مر سکتا، نہیں اٹھ سکتا، یہ احساس انسان کا وہ غفلت کا شکار کرتا ہے۔ اسی لیے احادیث مبارکہ میں آیا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، جیسے نہج البلاغہ میں تعبیرات وارد ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب، کہ موت کو کثرت سے یاد کرو کیونکہ موت تمہیں تمہاری شہوات کو لذت سے بے لذتی میں بدل دیں گی۔ کیونکہ موت جب آ جائے اور موت کا انسان کے اوپر جب ایک سوچ اور ذکر اور یاد چھا جائے تو اس کو لذتیں تو اصلاً بھول جاتی ہیں، لذتیں تو قریب نہیں اس کے آتی۔ لذت آتی ہی اس وقت ہے انسان کے سر کے اوپر کہ جب وہ موت سے آہستہ آہستہ بے فکر ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ موت کے یہ جو حالات ہیں، یہ حالات انسان کے اوپر طاری ہوتے ہیں، یہ فرشتہ اور ملائکہ کے اس ٹاپک کے ذیل میں ہمارے سامنے آشکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس آیت میں جو آیات آج آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں، یہ اس کیفیت، ہم نے کل تو یا گزشتہ جو احادیث میں پڑھا آیات اور احادیث میں، وہ ملائکہ کی کیفیات کو پڑھا، ملائکہ کیسے آتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ ہے یتوفی الانفس، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، جب ان نفوس کے موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ کی ذات وفات دیتی ہے۔ یا ہم نے یہ پڑھا کہ ملائکہ ہیں کہ جو وفات دیتے ہیں۔ یا تیسرے نمبر پہ ہم نے ملک الموت کے بارے میں پڑھا کہ ملک الموت ہے کہ جو وفات دیتا ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے ملائکہ جب وفات دے رہے ہیں تو انسان پر کیا طاری ہو جاتا ہے، انسان کی حالت کیسی ہوتی ہے، انسان کی کیفیات کیسی ہوتی ہیں۔ تو اس میں پہلی آپ آیت کو ملاحظہ کریں، سورہ انعام آیت نمبر 93، 93 نمبر آیت ہے۔ اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَلَوْ تَرَى الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، کہ آپ اگر دیکھیں انہیں اس وقت دیکھیں کہ جب ظالمین موت کے غمرات میں ہوں گے، غمرات، غمرات ان کی جمع ہے، یعنی ڈوبے ہوئے ہوں گے موت کے عالم میں، اب ادھر سے نہیں نکل سکتے، تو اس میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اور ملائکہ کیا کر رہے ہوں گے، والملائکۃ باسطو ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو کھولے ہوئے ہیں کہ آ جاؤ ہمارے پاس، یعنی وہ بندہ جا رہا ہے اور فرشتے اس کا ہاتھ کھول کے اپنے پاس اسے بلا رہے ہیں۔ یعنی یہ قدرت سے، قدرت ملائکہ ہے کہ وہ کھول کے اپنے ہاتھوں کو اس کے اوپر چھا گئے ہیں اور اس کو پکڑ کے اس کی اخرجوا انفسکم، کہ یہاں پہ ہے کہ تم لوگ اپنے نفوس کو اب نکالو۔ یعنی فرشتے جو ہیں وہ روحوں کو جب قبض کرتے ہیں تو غمرات موت طاری ہو جاتا ہے انسان کے اوپر، یعنی وہ ڈوب جاتا ہے، موت سے پھر نکل نہیں سکتا۔ اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، کہ تم لوگ اللہ کے اوپر جو بغیر حق کے جھوٹ باندھا کرتے تھے یا کلمات بولا کرتے تھے، اس کا عذاب ہون، ذلت امیز عذاب جو ہے آج تم اس کو پاؤ گے۔ تو یہ آپ نے پہلا لفظ دیکھا کہ غمرات موت آیا ہے، ظالمین غمرات موت میں جاتے ہیں۔ ایک اور آیت ہے سورہ قاف آیت نمبر 19 میں، سورہ قاف آیت نمبر 19 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ۔ اس آیت کی بنیاد پہ واجب ہے، ضروری ہے کہ انسان سکرت موت کے اوپر ایمان لائے، وَإِلَّا دین اسلام میں داخل نہیں رہ سکتا۔ سکرت الموت بالحق، حق ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کنڈیشن اور کیفیت سے جس کو نکال دے۔ اس لیے سورہ قاف آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ سکرت موت آئے گا۔ سکر سکران سے سکرت الموت ہے، یعنی ایک نشے کسی حالت، جیسے نہیں انسان پہ مدہوشی کی حالت طاری ہو جاتی ہے، تو یہ ہے کہ جب فرشتے روح قبض کر رہے ہوتے ہیں یا باسطو ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور اس سے لپیٹ رہے ہوتے ہیں اس کی روح کو، یعنی یہ روح انسان کی چونکہ بدن کی طرح نہیں ہوتی، روح کو روح کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ یہ کلمہ ریح سے ہے، رے کے نیچے کسرہ تھا اور واو جو ہے وہ اس کسرہ کی وجہ سے تبدیل ہو گئی، یعنی ریوحن تھا، رے واو ہے تھا اصل میں، تو واو کسرہ کی وجہ سے یا میں تبدیل ہوگی اور بن گیا ریحن،
اور ریح کہتے ہیں ہوا کو، اور روح کو اسی لیے روح کہتے ہیں چونکہ یہ ہوا سے تشبیہ رکھتی ہے۔ جیسے ہوا احاطہ کرتی ہے اور قدرت اندر رکھتی ہے اور قدرتوں کا ایک سرچشمہ ہوتی ہے، انسان کا نفس اور انسان کی روح بھی اسی طریقے سے مجرد ہے، وہ مادہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اسے جسم بھی کہتا ہے تو لطیف ہے۔ لطیف اور مجرد اس طور پہ قریب ایک دوسرے کے آ جاتے ہیں، کیونکہ لطیف میں جسم کے اثار وہ ثابت کر دیتے ہیں، وَإِلَّا لطیف مادہ بھی نظر نہیں آتا۔ بہرحال مجرد ہے اور وہ احاطہ روح کرتی ہے۔ روح اس طرح سے نہیں ہے کہ جیسے بھی میرا اور آپ کا جسم آمنے سامنے بیٹھا ہے۔ ان روحوں کو قبض کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ روحیں جو ہیں وہ قبض کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جس طرح سے ہوا ہے اس کو بند کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، مثلا غبارے میں ہوا بند کر دی، یعنی غبارے میں آپ نے ہوا کو مثلا ایک جگہ پہ ادھر سے ہوا کھینچیں، جیسے ویکیوم کلینر ہے وہ اس کی ہوا کیا ہے وہ کھینچتا ہے، یہ قبض کرنا ہے اس کا۔ تو اس طرح سے فرشتے ہیں وہ احاطہ نہ رکھے ہوں، اگر روحوں کے اوپر احاطہ نہ رکھے ہوں، یعنی روحوں کی تمام کی تمام جتنی مقدار ہے یا روحوں کی جتنا پھیلاؤ ہے، جتنی حدود ہیں، ان سے بڑھ کر ملائکہ کی حدود نہ ہوں تو روح قبض کر پائیں گے وہ، اس لیے وہ پھیلے ہوتے ہیں۔ باسطو ایدیہم، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہوتا ہے، اور جب پھیلاتے ہیں اور ان کی گرفت میں، موت والے فرشتے کی گرفت میں جب کسی انسان کی روح آتی ہے تو پھر اس کو حالت بدن کی ایسی ہوتی ہے جیسے یہ مدہوشی کے عالم میں پڑا ہوا ہے۔ اسے سناؤ تو وہ اس طرح لگے گا سن نہیں رہا، جبکہ ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ یہ نہج البلاغہ کے انشاءاللہ اگلے درس میں ہم کلمات پڑھیں گے۔ بڑے خوبصورت اور بلیغ امام علی علیہ السلام کے جملات ہیں اور بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے۔ مرتے ہوئے کیا ہوتا ہے اس میں سب سے خوبصورت بیان امیر المومنین علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں ہے۔ اگر کوئی جاننا چاہے مرحلہ بر مرحلہ، مرحلہ با مرحلہ انسان کے ساتھ مرتے ہوئے کیا کیا وہ گزرتی ہے، تو وہ خطبے کو پڑھے امام علی علیہ السلام کے۔ یہ خطبہ امام کا موت کے تمام حالات کو کھولتا ہے۔ بہرحال اس کو ہم انشاءاللہ اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ اس جگہ ہمارے سامنے یہ حقیقت آئی کہ سکرۃ الموت بالحق، یہ ایک سکرہ چیز ہے کہ جو آ جاتی ہے، حق کے ساتھ آتی ہے۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ ہے کہ جس سے تو رخ پھیر کے چلا جایا کرتا تھا، منہ موڑ لیا کر۔ تحید کہتے ہیں رخ پھیر لینا، چہرے کو پھیر لینا، یعنی تم اس سے روح گردان ہو کے چلے جاتے تھے۔ جیسے ابھی بھی یہ والے ٹاپک افراد عموماً نہیں سنتے ہیں تو رخ پھیر کے چلے جائیں گے۔ تو یہ طبع انسانی عموماً ہوتی ہے، غافلانہ طبع انسانی، جو فرار کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے، وہ ان موضوعات سے مثلا رخ پھیر لے گی، منہ موڑ کے چلے جائے گی۔ تو یہ ہے کہ ذالک ما کنت منہ تحید۔ یہاں پہ آپ نے سکرۃ الموت اور غمرات الموت کے ان دو لفظوں کو مطالعہ کیا۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں احادیث سے اب ہم کچھ پڑھیں گے، لیکن ملک الموت کے چند اوصاف پڑھ کے ہم اس ٹاپک کو، ملک الموت کی جو شناخت اور پہچان ہے، اس کو ہم ختم کریں اور انشاءاللہ تعالی آگے چلیں، کیونکہ اگلی احادیث میں بھی اس حوالے سے بیان ہے کہ فرشتوں کا بھی تذکرہ ہے، کیونکہ یہ دونوں ہیں۔ ایک دفعہ فرشتے کی جانب سے تفصیلات ملاحظہ کرتے ہیں، ایک دفعہ انسان پر موت کے وقت کیا کیفیات طاری ہو رہی ہوتی ہیں، اس کو مطالعہ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو بھی احادیث ہم اس کے حوالے سے پڑھیں گے اس میں دونوں کا تذکرہ ہے، لیکن ایک دفعہ فوکس یا تمرکز کس پر ہوتا ہے؟ فرشتے پہ، جو روح کھینچ رہا ہے یا قبض کر رہا ہے یا روح انسان کو وفات دے رہا ہے۔ ہمیں زیادہ قرآن ہی کے کلمات کو تکرار کرنی چاہیے، یعنی روح ملائکہ کا وفات دینا۔ وفات کیا ہے؟ کاملاً اسے لے لینا، روح کو کاملاً اس سے لے لینا۔ ملک الموت کے بارے میں روایت الکافی میں وارد ہوئی ہے، اور امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں منقول ہے کہ جس میں انہوں نے ملک الموت کا تذکرہ کیا ہے کہ ملک الموت جب آتا ہے اہل میت کے پاس آتا ہے۔ ملک الموت کی روایات سے ہمارے سامنے جو ایک اور صورت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ملائکہ ملک الموت، کیونکہ اب ہمارے پاس مراحل ہو گئے نا، پہلا مرحلہ اللہ یتوفی الانفس، یہ حقیقت ہے، اس کی نسبت حقیقی طور پہ اللہ کی طرف ہے۔ اللہ حقیقت میں وفات دیتا ہے، اللہ کی ذات حقیقت میں جو موت کو اور روحوں کو
موت دیتا ہے اور روحوں کو قبض کرتا ہے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہو گیا؟ ملک الموت، یعنی اللہ نے اس کے لیے ایک روایات کے مطابق صاحب الشرطہ رکھا ہے، انسپیکٹر مقرر کیا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے ان سب کے اوپر رئیس قرار دیا ہے، موت کا ڈپارٹمنٹ جو ہے، اس ڈپارٹمنٹ کے رئیس کا کیا نام ہے؟ جناب اسرائیل علیہ السلام۔ لیکن یہ ایسے نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں ڈپارٹمنٹ میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اپنے بندے بھیج دیتا ہے، تو وہ بندے چلے جاتے ہیں، اس ہیڈ کو نہیں پتہ کہ میرے بندے کہاں پہ کیا کام کر رہے ہیں جب تک وہ خبر نہ دیں۔ یہ جو ایسے ملک الموت ایسے ہیں کہ ان کا اللہ تعالیٰ نے احاطہ رکھا ہے، ان کی قدرتوں کو اللہ نے پھیلا دیا ہے، اس لیے وہ بندے جو بھی کام کر رہے ہیں ان کے سامنے ہیں، اس کی سب چیزیں سامنے ہیں، یعنی ان فرشتوں کا بھی سب امور ملک الموت کے علم میں اور ان کے سامنے ہیں۔ یعنی یہ سارے کے سارے فرشتے جنہیں آوان ملک الموت بھی کہہ سکتے ہیں، ملک الموت کے مددگار، وہ سارے جناب اسرائیل کے ماتحت ہیں، اور وہ روحیں آ کے کھینچتے ہیں، وہ روحیں قبض کرتے ہیں۔ لیکن روحیں جب وہ قبض کر رہے ہوتے ہیں تو اصل منبع تو اللہ کی ذات ہے، جہاں سے یہ امر آ رہا ہے، جہاں سے یہ قدرت، یہ ولایت، یہ ساری کی ساری طاقت روحوں کو قبض کرنے کی یہ جاری ہے۔ یہ فیضان جس سرچشمے سے جاری ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے۔ لہذا ملک الموت اس کی مدیریت کر رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے توسط سے فرشتوں کو ہینڈل کر رہا ہے، اور وہ فرشتے جو ہیں وہ ملک الموت اور اللہ سبحانہ وتعالی، یہ دو واسطے ان فرشتوں کے لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ ان میں حقیقت رکھتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیات سے ہمارے سامنے ثابت ہوتا ہے۔ اب ملک الموت ان کا دیکھیں، ہم یہاں پہ اب ملک الموت کو پڑھ رہے ہیں، کیونکہ گزشتہ جو ہمارا درس تھا اس میں تفصیلات دیگر فرشتوں کی تھی۔ مثلا کافر ہوں تو کافروں کی روح یہ فرشتے جب قبض کرتے ہیں، ان کے چہروں پہ بھی مارتے ہیں اور ان کی پشتوں پہ بھی مارتے ہیں، کیونکہ ان کو دکھا دیا جاتا ہے۔ سکرات جب مدہوشی طاری ہوتی ہے تو اگلا جہان نظر آ جاتا ہے انسان کو، جب یہ موت کا وقت آتا ہے تو اگلا جہان کھل جاتا ہے۔ اب اگلے جہان میں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہو اور وحشت ہی وحشت نظر آ رہی ہو تو وہ بندہ بھاگتا ہے پیچھے، تو یہاں پہ اسے پھر وہ لگاتے ہیں 4-5 اور پھر پیچھے مارتے ہیں اور اسے ادھر لے کے جاتے ہیں۔ یہ ہیں کفار کے ساتھ، ایک ہے فرشتوں کا ظالمین کے ساتھ رویہ، اور ایک ہے طیبین کے ساتھ۔ طیبین کے ساتھ بڑا خوبصورت ان کا سلوک ہے، کہتے ہیں سلام علیکم، سلام کریں گے جیسے بڑی قابل احترام شخصیت آ گئی ہے، اور کہیں گے ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جو تم لوگ، بما کنتم تعملون، جو تم اس دنیا میں عمل انجام دیا کرتے تھے۔ تو آج ہم ملک الموت کو دیکھیں اور پھر سکرات کو انشاءاللہ جائزہ لیں۔ موت کے جب ملک الموت آتے ہیں، تذکرہ رسول اللہ نے کیا، تو موت جب میت کے اوپر آتی ہے تو رونا پیٹنا اس کے آس پاس کے لوگ شروع کر دیتے ہیں، بیوی بچے ہیں، والدین ہیں، احبا اور اقربا ہیں، شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت میت کے خاندان کو، اہل خانہ کو ملک الموت مخاطب کر کے کہتے ہیں وَإِنَّ لَنَا عِنْدَكُمْ أَيْضًا لِبَقِيَّةً وَعُودَةً، کہ تم لوگ کیوں اس طرح سے رو پیٹ رہے ہو؟ اِنَّ لَنَا عِنْدَكُمْ، تم لوگوں کے لیے، تم لوگوں کے نزدیک، ہمارے لیے، تم لوگوں کے لیے دوبارہ باقی بھی ہے اور عود بھی ہے، یعنی یہ بندہ دوبارہ پلٹ آئے گا، کیوں شور مچاتے ہو؟ یعنی یہ بندہ اس طرح نہیں ہے کہ تم سے چھن کے چلا جا رہا ہے، یہ دوبارہ پلٹ کے آ جائے گا، یہ باقی رہنے والا ہے، یہ مرا نہیں ہے، یعنی فنا، موت بے معنی فنا نہیں ہے، موت بے معنی عدم نہیں ہے، یہ لوٹ کے آ جائے گا، یہ کہیں نہیں گیا۔ فالحذر فالحذر، یعنی بچو، اجتناع، حذر کہتے ہیں نا بچنا، بچو بچو۔ مثلا کوئی چیز تیزی سے آ رہی ہو تو آپ کہتے ہیں کہ بچو بچو، کیونکہ یہ پورا جملہ بولا کہ بھائی وہاں سے گاڑی آ رہی ہے، برائے مہربانی بچیں، اس وقت تک وہ اسے لے جائے گی۔ تو یہ الحذر، الحذر انتباہ کے لیے کہتے ہیں کہ بچو، محفوظ ہو، محفوظ ہو۔ فما من اہل بیت مدر ولا شعر فی بر ولا بحر، کہتے ہیں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے، چاہے وہ دیہاتوں کا رہنے والا ہو اور اس کے خاندان دیہاتوں میں رہتے ہوں، یا شہری دنیا میں رہنے والا اور شہروں میں رہتا ہو، خشکی پہ رہے یا سمندر میں رہے، الا وانا اتصفحهم فی کل 5 مرات عند مواقیت الصلاۃ،
نماز کے وقت میں 5 مرتبہ ان سب کا جائزہ لیتا ہوں آرام سے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے، 5 مرتبہ ملک الموت وہ آ کے ان کا جائزہ لیتے ہیں، حتیٰ لَأَنَا أَعْلَمُ مِنْهُمْ بِأَنفُسِهِمْ، تو میں ان لوگوں کو ان کی تمام ذات کے اعتبار سے پہچان لیتا ہوں۔ وَلَوْ أَنِّي يَا مُحَمَّدْ أَرَدْتُ قَبْضَ نَفْسِهِ بَعُوضَةٍ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، ان کو مخاطب کر کے ملک الموت کہتے ہیں کہ اگر میں ایک مچھر کے بھی نفس کو قبض کرنا چاہوں، ما قدرت على قبضها حتى يكون الله عز وجل هو الآمر بقبضها، کہ جب تک اللہ کی طرف سے قبض کرنے کا حکم نہیں آتا میں اصلاً قادر ہی نہیں ہوں کہ کسی کی روح قبض کر سکوں، کسی کی بھی روح ملک الموت اللہ کے امر کے بغیر قبض نہیں کر سکتے۔ وَإِنِّي لَمُلَقِّنُ الْمُؤْمِنِ عِنْدَ مَوْتِهِ، لیکن جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو میرا ایک اور وظیفہ بھی بن جاتا ہے، وہ ہے تلقین، میں اسے سکھاتا ہوں پاس آ کے شہادہ اللہ الہ الا اللہ، کہ پڑھو لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ کے رسول ہیں، یہ میں اس کو پھر آ کے موت کے وقت اسے پڑھاتا ہوں۔ یہ یعنی ملک الموت مومن کے ساتھ ایک انتہائی صمیمی اور انتہائی قریبی ایک تعلق رکھتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں مومن کے ساتھ، اس لیے مومن کے لیے یہ نہیں ہے کہ اسے مار پیٹ کے گھسیٹ کے ادھر سے لے جایا جائے۔ مومن اگر آیا موت کا وقت تو اس کے لیے بڑا اہتمام ملک الموت کرتے ہیں، کہ انشاءاللہ بعض ابھی احادیث میں وہ اہتمام بھی آئے گا، مثلا خوشبوئیں ادھر جل جائیں گی، اس کے لیے بڑا خوبصورت منظر سامنے لایا جائے گا، بڑی حسین اور جمیل صورت میں متمثل ملک الموت ان کے سامنے ہوں گے، اور پھر اس کو وہاں پہ جا کے مومن کی روح کو قبض کریں گے، اور مومن کو اتنا ہی احساس ہوئے گا جیسے وہ رات کو سوتا ہے، اتنا اس کو احساس ہوگا اور اس کی روح نکل جائے گی۔ لیکن اگر وہ مومن نہیں ہے، ظالم ہے، تو پھر تو تانا تشنی ہوگی، فرشتے الگ اس کے اوپر روب جمائیں گے، ملک الموت کی دہشت تو الگ ہو جائے گی، اور پھر سکرات کی دردیں اور تکلیفیں وہ ایک الگ ہوں گی۔ تو آپ نے ادھر دیکھا کہ اس روایت کے اندر ملک الموت آئیں گے تو وہ مومن کے ساتھ کیا سلوک کریں گے کہ اسے تلقین کریں گے، سکھائیں گے لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اگلی حدیث ہے ہمارے پاس یہ معراج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ روایت ہمارے پاس جو موجود ہے یہ بھی الکافی نہیں، یہ تفسیر قمی کی روایت ہے، تفسیر قمی میں یہ روایت نقل کی گئی ہے امام صادق علیہ السلام سے، کہ جب معراج پہ تشریف لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم مررت بملک من الملائکہ جالسا علی مجلس، تو میں ملائکہ میں سے ایک ملک کے پاس سے گزرا، فرشتوں کے پاس سے گزرا، تو وہ ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اور پوری کی پوری دنیا جو ہے بین رکبتئی ہے، اس کے دونوں گھٹنوں کے درمیان نظر آ رہی تھی، اس کا حجم دیکھیں کتنا بڑا ہے، پوری کی پوری دنیا وہ اس کے گھٹنوں کے برابر تھی۔ وَإِذَا بِيَدِهِ لَوْحٌ مِّن نُورٍ فِيهِ كِتَابٌ، اس کے ہاتھ میں ایک تختی تھی نور کی، آپ اینڈرائڈ موبائل آج کل مثلاً کہہ لیں بالفرض، ایک اس کے پاس لوح من نور، اس کے اندر کتاب تھی، فیہ کتاب، اس نور کے اندر کتاب تھی، ینظر فیہ، مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا آپ موت کے فرشتے سے کہ وہ یار ادھر مشغول ہے، میں تھوڑا سا مثلا فلان دروازے کے پیچھے چلے جاؤں، ادھر میں نظر نہیں آؤں گا۔ حالات جب سخت ہوتے ہیں نا، انسان کو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ میں اگر قالین کے نیچے چلا گیا تو دشمن کو نہیں پتہ لگے گا، اچھا ادھر چلا گیا تو ادھر گولی نہیں لگے گی، فلان جگہ پہنچ جاؤں تو ادھر میں بچ جاؤں گا۔ تو یہ طبع انسانی ہے اندر، جو بالکل ہی جاہلانہ، اگر موت اور اس کے حالات سے جو واقف نہیں ہے اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اب آپ اس سے دیکھیں کہ موت کے فرشتے کو ہمارا کتنا پتہ ہے اور ہمیں ان کے بارے میں کتنا علم ہے۔ ان کو تو ہمارے بارے میں کلی طور پہ پتہ ہے اور وہ اس کا تکرار بھی کرتے ہیں، تو ہمیں بھی ان کا تکرار اپنے ذہن میں کرتے رہنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ کتابٌ ینظر فیہ، وہ اس کتاب میں مسلسل دیکھ رہے، ولا یلتفت یمینا ولا شمالا،
وہ نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے، مسلسل جیسے انٹیلیجنس بندہ نہیں پکڑتے تو لسٹیں بڑی چھان کے دیکھتے ہیں، تو انہوں نے بھی بندہ اصل میں پکڑنا ہے فرشتوں نے، تو اس لیے وہ نہ یمیناً ولا شمالاً مقبلاً علیہ کا حیت الحزین، آنے والے اس کے اوپر ہوتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے گویا کہ بڑا حزین اور غمگین ہے، کا حیت الحزین، غمگین صورت بنی ہوئی ہے، یعنی اس کی طرف وہ آگے بڑھے تو اس کی شکل کیسی تھی فرشتے کی؟ حزین اور غمگین بیٹھا ہوا ہے، کوئی ہوتا ہے نا اداسی میں بیٹھا ہوا ہے، منہ سکڑا ہوا ہے، اور بندہ بات کرتے ہوئے گھبراتا ہے کہ میں نے کچھ کہا تو چار سنا نہ دے آگے سے، تو اس طرح سے اس کی پوری کیفیت غمگین اور حزین بنی ہوئی تھی۔ فقلت من ھذا یا جبرائیل، رسول اللہ نے ڈائریکٹ اس سے نہیں پوچھا، کہا جبرائیل یہ کون ہے؟ تو فقال ھذا ملک الموت، یہ حضرت موت کے فرشتے ہیں، جناب اسرائیل علیہ السلام ہیں، دائباً فی قبض الارواح ہے، ہمیشہ اسی تگ و دو میں رہتے ہیں کہ روحوں کو قبض کر لے۔ فقلت یا جبرائیل ادنینی منہ حتی اکلمہ، میرے قریب لاؤ میں کچھ بات چیت ملک الموت سے کروں۔ فادنانی منہ، تو جبرائیل نے لے آئے ملک الموت، اس سے جبرائیل کی قدرت بھی پتہ لگتی ہے کہ وہ سرداران فرشتہ ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، تو ملک الموت جبرائیل کے کہنے پہ آگے، فسلمت علیہ، میں نے ان کے اوپر سلام کیا، ملک الموت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ وقال له جبرائیل، نہیں فرشتے نے انہیں سلام کیا، ملک الموت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، تو جبرائیل نے ان سے کہا، تعارف کرایا، ھذا محمد نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ ہیں، الذی ارسلہ اللہ الی العباد، کہ اللہ نے اپنے بندوں کی طرف جنہیں بھیجا ہے، فرحب بہ وحیانی بالسلام، تو ملک الموت پہ بڑے اچھے مرحبا کہہ کے ملے، آگے بڑھ کے بڑے اچھے اور خوشگوار اور استقبال کرتے ہوئے ملک الموت ملے۔ وقال ابشر یا محمد، کہ آپ کو بشارت ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، فإنی اری الخیر کلہ فی امتک، میں نے تمام کے تمام خیر آپ کی امت میں ہی پایا ہے۔ اب ملک الموت کی اپنی معرفت بتا دیں کہ آپ کی امت کے بارے میں کیسی معرفت ہے، کہ سارے کے سارا خیر کہاں پایا جاتا ہے؟ وہ آپ کی امت میں پایا جاتا ہے۔ فقلت الحمد للہ المنان ذی النعم والاحسان علی عبادہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر اللہ کا ادا کیا کہ جو نعمت والا اور اپنے بندوں پہ احسان کرنے والا ہے۔ ذالک من فضل ربی ورحمتہ علیہ، کہ یہ میرے رب کا فضل اور اس کی میرے اوپر رحمت ہے۔ جبرائیل نے کہا کہ ہوا اشد الملائکۃ عملاً، کہ یہ سب سے سخت ترین عمل کی دنیا میں سب سے سخت ترین فرشتے کون ہیں؟ وہ ملک الموت ہیں۔ فقلت اکل من مات او هو میت فیما بعد ھذا یقبض روحہ، کہ جو شخص مر گیا یا جو مرے گا سب کی روحیں یہی فرشتہ قبض کرتا ہے؟ قال نعم، کہ یہی فرشتہ قبض کرتا ہے۔ قلت تراہم حیث کانوا وتشہدہم بنفسک، کہ وہ یہ انہیں دیکھتا ہے جب وہ اس حالت میں آتے ہیں، تو اور یہ اپنے ساتھ ان کی گواہی بھی کیا دیتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ان کو دیکھ بھی رہا ہے اور ان کے اوپر شاہد ہے، ان سب کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ نعم۔ فقال ملک الموت، پھر ملک الموت نے بیان کیا، مد دنیا کلہ عندی فیما سخرہ اللہ لی ومکننی منہا الا کا درہم، کہ جتنی بھی دنیا ہے میرے پاس اور جتنی اللہ نے میرے لیے تسخیر کی ہے اور جتنی اللہ نے اس میں سے مجھے قدرت دی ہے، وہ سب کے سب میرے سامنے اس طرح ایک درہم کی مانند ہے۔ ایک درہم فی کف الرجل، ایک شخص کی ہتھیلی میں درہم یا سکہ رکھ دیں، سکہ جب ہاتھ میں رکھا جائے، یقلبہ کیف یشاء، جیسے چاہتا اسے پلٹ دیتا ہے۔ وما من دار، کوئی ایسا گھر نہیں ہے، کوئی ایسا گھر، وَأَنَا أَتَصَفَّحُهَا كُلَّ يَوْمٍ 5 مرات، کہ کوئی ایسا گھر موجود نہیں ہے، چاہے تازہ اس کا آباد ہوا ہو گھر شادی شدہ کر کے یا پرانا ہو گیا ہو، چاہے اس نے گھر بڑی تنہائیوں میں بنایا ہے، چاہے آباد جگہوں پہ اس نے رکھا ہے، کوئی گھر ایسا نہیں ہے، میں 5 مرتبہ اس میں سے ہر بندے کو پڑھتا ہوں، 5 مرتبہ ملک الموت نگاہ
وہ خالصتاً نگاہ لسٹیں پکڑ کے کرتے ہیں کہ لسٹوں والا ادھر تو نہیں ہے بندہ موجود۔ وَأَقُولُ إِذَا بَكَى أَهْلُ الْمَيِّتِ عَلَى مَيِّتِهِمْ، کہ جب میں ان میں سے کسی کو ملک الموت روح قبض کر لیتے ہیں اور اس کے اہل میت رو رہے ہوتے ہیں اس پہ، تو میں کہتا ہوں لا تبکو علیہ، اس کے اوپر رو مت، فإن لی فیکم عودۃ وعودۃ، تم لوگوں میں میرے لیے دوبارہ آنا بار بار ہے، حتی لا یبق منکم احد، تم میں سے کوئی بھی نہیں باقی رہے گا، تو رو کیوں رہے ہو؟ اگر ایک گیا ہے تو اگلے نے کون سا بچ جانا ہے، تو پھر وہ اگلا بھی چلا جائے گا، اس لیے میں نے تو آنا جانا لگا ہی رہنا ہے، اس لیے رو مت۔ حتی لا یبق منکم احد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کفا بالموت تامۃ یا جبرائیل، کہ اس سے بڑھ کر کیا مصیبت ہوگی موت سے بڑھ کر جبرائیل؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فقال جبرائیل انما بعد الموت اتم واتم من الموت، اصل تو سختی اور مصیبت وہ ہے کہ جو موت کے بعد آنی ہے، موت تو ایک مصیبت ہے، اصل تو مصیبت کا آغاز موت کے بعد ہونا ہے، اس سے بڑھ کر کیا پھر ہوگا۔ تو یہ آپ نے روایت دیکھی۔ اس کے بعد چھوٹی چند روایات ہیں، اس کو ہم تیزی سے دیکھتے ہیں، اور ملک الموت کی معرفت فی الحال اتنی ہی کافی ہے، اور اس کے بعد ہم اگلے موضوع پہ جاتے ہیں کہ سکرات موت کیا ہے، اور فرشتے جب روح قبض کرتے ہیں تو انسان کی حالت کیسی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس میں ایک اور روایت ہے، امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے کہ اسباد بن سالم پوچھتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے کہ میں آپ پہ قربان جاؤں، جعلت فداک یعلم ملک الموت بقبض من یقبض، کیا ملک الموت کو پتہ ہوتا ہے جس کی وہ روح قبض کر رہا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ لا انما ہی سکاک تنزل من السماء، ملک الموت کو نہیں ابتدا میں پتہ ہوتا، امر جب اوپر سے پرچی آتی ہے، سکاک یعنی پرچی، جب حکم آتا ہے اللہ کی طرف سے آسمان سے کہ اقبض نفس فلان بن فلان، یعنی فلاں گھر میں فلاں بن فلان جو زندگی بسر کر رہا ہے، تو آپ اسے روح قبض کر لیں، تو تب وہ روح قبض کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ لسٹیں بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پیغام پہنچا ہے تو وہ لسٹ میں کہاں ہے، بعض روایات میں کہ وہ اصلاً دائیں بائیں اصلاً کہیں دیکھتے ہی نہیں ہیں، تو صرف لسٹوں پہ نگاہ ہے ان کی، اور اس بندے کی پہ فوراً روح قبض کر لیتے ہیں۔ اگلی روایت دیکھیں، یہ بھی الکافی میں ہے کہ زید شحام، اب امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا ملک الموت کے بارے میں، کہ کہا کہ الارض بین یدیک الکسعۃ یمد یدہ من حیث یشاء، کہ کہا جاتا ہے کہ ان کے سامنے زمین بالکل اسی طرح جیسے ایک کاسا کسی کے ہاتھ میں ہو، برتن نہیں ہوتا چھوٹا سا جسے آپ کہتے ہیں پیالہ ہاتھ میں ہو، تو وہ جہاں پہ کوئی جاتا ہے وہ اپنے ہاتھ میں جس طرح چاہے رکھ لیتا ہے، تو ملک الموت کے لیے پوری دنیا اس طرح سے، یعنی ملک الموت نے احاطہ کیا ہوا ہے، مجرد ذات ہے جیسے ہم پڑھ چکے ہیں، یا اگر متکلمین کی زبان اجسام لطیفہ لے لیں، ہر دو صورتوں میں پوری دنیا کے اوپر احاطہ ہے، جیسے نفس کا جسم کے اوپر احاطہ ہے، اور جسم کے ایک ایک ذرے کے اوپر نفس کو اختیار ہے کہ وہ اس کی تدبیر کرے یا اس سے کوئی عمل صادر کروائے۔ اسی طریقے سے جناب اسرائیل علیہ السلام پوری دنیا کے اوپر کاملاً احاطہ رکھتے ہیں، اور اس قدر ان کو اللہ تعالیٰ نے عظیم الخلقت بنایا ہے، یعنی اتنی بڑی ان کی اپنا وجود ہے، یا اس قدر بڑی ان کی حقیقت ہے کہ دنیا ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پیالہ ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ گھٹنوں کے برابر، گھٹنوں کے پاس ایک چھوٹی سی دنیا ہے، یعنی پیالے جتنی ہے ان کے پاس، پیالے سے آپ اندازہ لگا لیں گے ان کا حجم کتنا بڑا ہے۔ اسی طریقے سے اور ہمارے پاس روایات ہیں، وہی جو پیچھے پڑھ چکی انہی معنی کے اوپر مشتمل ہے۔ تفسیر عیاشی میں ایک اہم روایت ہے، اس کو بھی ملاحظہ کریں کہ امام صادق علیہ السلام سے حمران نے سوال کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں، ثم قضا اجلا واجل مسمى عنده، پھر وہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے مدت قرار دے دیتا ہے۔ قضا اجلا، قضا کہتے ہیں تمام کر دینا، مدت اس کے لیے تمام لکھ دی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے نزدیک اجل مسمى ہے۔ آپ آیت میں دیکھیں نا کہ پہلے کیا کہے، ثم قضا اجلہ، کہ اس نے مدت تمام کی،
قضا یعنی اللہ نے مدت تمام کی، وَأَجَلٌ مُّسَمَّى عِندَهُ، اور اس کے نزدیک اجل مسمى بھی ہے، تو 2 دفعہ اجل کا تکرار کیوں؟ یہ راوی کا سوال تھا، اور راوی کافی دقت کیا کرتے تھے۔ آج امام زمان علیہ السلام آ جائیں تو سوال کیا کریں گے؟ یہ مشکل ایک شیعوں کے لیے پڑ گئی ہے، اس لیے آیات اور روایات پڑھیں تو اس پہ دقت کریں، کوئی سوال تو کر سکیں ان سے۔ تو یہاں پہ دیکھیں اجل کا تکرار ہوا تو راوی نے سوال کیا۔ قال، امام علیہ السلام نے فرمایا، المسمى ما سمی لملک الموت فی تلک اللیلہ، کہ وہ رات، اس رات میں ملک الموت کو مسمى، اجل المسمى میں مسمى کسے کہا گیا ہے؟ ملک الموت کو، کہ جب رات آتی ہے تو اس رات وہ ملک الموت مسمى کہلاتا ہے، اس لیے کہا گیا اجل مسمى، یعنی وہ مدت کہ جب ملک الموت اس کے اوپر آ جائے گا، اس کو ہم کہتے ہیں معین مدت۔ ترجمہ کیا کر دیتے ہیں؟ معین مدت، لیکن اس روایت کی روشنی میں ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ مدت جس میں ملک الموت آ جائے اس کے اوپر۔ وَهُوَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ، اور یہ وہی فرمان الہی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب ان کی مدت آ جاتی ہے تو ایک لحظے کے لیے نہ تاخیر ہوتی ہے اور نہ اسے وہ پہلے لا سکتے ہیں، مثلا خودکشی کر کے پہلے نہیں لا سکتے، موت پہلے نہیں انسان کو آتی۔ ایک موت ہے کہ جس کے اسباب ہیں لوح محفوظ پہ مثلا جو لکھی گئی ہے وہ ٹل سکتی ہے، ایک ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم ہے اور حتماً انجام پانی ہے اس نے، وہ نہ صدقے سے ٹلے گی، نہ دعاؤں سے ٹلے گی، وہ نہ نبی کے لیے ٹلے گی، نہ وصی کے لیے ٹلے گی، نہ کسی اور بشر کے لیے ٹلے گی، وہ آئے گی اور اسی وقت آئے گی کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا۔ ہاں ہمارے لیے یا فرشتوں کے لیے ممکن ہے ایک وقت ظاہر کیا ہو، اور وہ ظاہر جو اللہ نے کیا وہ اسے تبدیل اللہ کر دے، جسے آپ بدا سے بھی تعبیر کرتے ہیں، لیکن وہ جو اصل وقت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہے، بدا کا تعلق اس اصل علم سے نہیں ہے، بدا کا تعلق اس سے جو لوح محفوظ کے اوپر مکتوب ہوا۔ اس لیے جو اللہ تو سبحانہ وتعالیٰ کے اصل علم میں ہے، جتنی آغوزاری انسان کر لے، جتنے صدقات دے لے، جتنی دعائیں مانگ لے، وہ اصل موت جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے وہ ٹلنے والی نہیں ہے، اور اس کا قرآن نے زیادہ تعارف کرایا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، یعنی یہ جو کلمہ لن ہے یہ ہرگز کا معنی دیتا ہے، مستقبل میں کلن نفی کا معنی دیتا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تعالیٰ نفس کے لیے مؤخر نہیں کرے گا، اذا جاء اجلها، جب اس کی مدت آ جائے گی، چاہے اس کے پاس آس پاس بندے موجود ہوں یا موجود نہ ہوں۔ اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ پہلے بدن چکھتا ہے یا نفس؟ وہ نفس پہلے، کیونکہ روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ آپ بدن کو جہاں مرضی قید کر لیں، بدن کو والدین کے پاس لے جائیں، بدن کو آپ ڈاکٹروں کے پاس لے جائیں، بدن کو کسی جگہ چھپا دیں، ان کے قبضے میں تو روحیں آتی ہیں، وہ روح کو ہی قبض کر لیتے ہیں، بدن جہاں پہ بھی ہوتا ہے اسی طرح موت کا شکار ہو کے پڑا رہ جاتا ہے۔ لہذا آگے آپ ملاحظہ کریں کہ وَهُوَ الَّذِي سُمِّيَ لِمَلَكِ الْمَوْتِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْر میں ملک الموت کو یہ کہا گیا، سمیہ، هُوَ الَّذِي سُمِّيَ، کہ وہ ذات ہے جس کو یہ نام دیا گیا ملک الموت لیلۃ القدر میں۔ وَالْآخَرُ لَهُ فِيهِ الْمَشِیئَةُ إِن شَاءَ قَدَّمَهُ وَإِن شَاءَ أَخَّرَهُ، ایک وہ موت ہے کہ جو لیلۃ القدر میں حتمی طور پہ لکھی جاتی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ لیالی القدر آ رہی ہیں کہ اس میں خداوند متعال ہم سب کو توفیق بھی دے کہ اپنے گناہوں کو بخشوائیں، اور موت کا وقت اللہ تعالیٰ اس میں لکھ دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں موت لکھتا ہے اس میں مشیت آتی ہے، یہ وہ دوسری ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو اصلاً مؤخر ہو ہی نہیں سکتی، ایک وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ مؤخر کرتا ہے کہ اگر چاہے تو پہلے لے آتا ہے اور چاہے تو بعد میں لے آتا ہے، لیکن جس کو پہلے لے کے آیا ہے وہ علم الہی میں اصل وہی تھا، جسے بعد میں لے کے آیا وہ علم الہی میں اصل وہی تھا۔ یہ ہمارے پاس آئی ہیں چند روایات، اسی کے ذیل میں ایک اور روایت بھی، چھوٹی سی روایت ہے لیکن اس میں ایک اور نئے معنی کا تذکرہ ہے، اس کو بھی ملاحظہ کریں۔ امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے من لا يحضر الفقی میں۔ قیل لملک الموت، ملک الموت سے کسی نے جرت کر کے پوچھ ہی لیا، کیف تقبض الارواح، کہ آپ روحوں کو کیسے قبض کرتے ہیں؟ وبعضها فی المغرب،
بعض لوگ رہتے مغرب میں ہیں، وبعضها فی المشرق، بعض مشرق میں رہتے ہیں، فی ساعۃ واحدہ، ایک ہی آن میں ادھر بھی آپ نے مار دیا بندہ، ادھر بھی روح قبض کر لی، تو یہ آپ کیسے کرتے ہیں؟ فقال ادعوها فتجیبنی، کہتے میں کچھ بھی نہیں کرتا، صرف بلاتا ہی ہوں اسے، وہ فوراً میرے سامنے حاضر ہو جاتی۔ یہ قدرت ہے جناب اسرائیل علیہ السلام کی، کہ وہ صرف اور صرف بلاتے ہیں، کہتے ہیں میں اسے کہتا ہوں آ جاؤ، تو پھر کوئی جرت نہیں کرتی کہ نہ آئے۔ قال فقال الملک الموت، پھر ملک الموت نے کہا ان الدنیا بین یدی کالقصعۃ بین یدی احدکم، تم لوگوں کے ہاتھوں میں جیسے کاسا اور پیالہ ہوتا ہے، پوری دنیا میرے ہاتھ میں ایسے ہی ہے، یتناول منہا ما شاء، ان میں سے پھر تم میں سے جو چاہتا ہے وہ اٹھا لیتا ہے اور جو چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے، ہوتا ہے نا پیالے سے۔ اب کھجور کھاتے ہوئے غور کریں، کون سی کھجور آپ نے کھانی ہے فوراً اٹھا لیتے ہیں، تو وہ بندہ بھی اسی طرح سے حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ اٹھا لیتے ہیں۔ وَالدُّنْيَا عِنْدِي كَالدِّرْهَمْ، دنیا میرے پاس درہم کی طرح ہے، فِي كَفِّ أَحَدِكُمْ يُقَلِّبُهُ كَيْفَ يَشَاءُ، ہوتے ہیں نا سکے کو گھما پھرا رہے ہوتے ہیں، اب چاہتے ہیں الٹی سائڈ دیکھیں تو یوں پھینکتے ہیں، ہلکا سا جھٹکا دیا اچھل جاتا ہے، پھر کبھی ادھر سے دیکھا ادھر سے دیکھا، تو وہ بندے کو بھی اسی طرح دیکھتے رہتے ہیں اور پھر ایک جھٹکا دیتے ہیں تو وہ ان کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اب ان کا جب جھٹکا موت کا لگتا ہے تو اس وقت کی کیفیت کو تھوڑا غور کرتے ہیں اور چند احادیث کو پڑھ کے انشاءاللہ گفتگو ہم تمام کرتے ہیں، لیکن آغاز اچھی چیز سے ہی کریں تو بہتر ہے۔ جیسے ہم نے کل بھی آغاز کیا تھا تو طیبین کی موت کو پہلے پڑھا کہ ملائکہ جب طیبین کے پاس آتے ہیں انہیں وفات دینے، تو قرآن کریم میں وارد ہوا ہے، کہتے ہیں سلام علیکم۔ تو اسی طریقے سے موت جب مومنین کے اوپر آتی ہے تو یہ ایک چیپٹر باندھا ہے محدث ہاشم بہرانی کی اس کتاب میں، یہ جلد نمبر 2 ہے، اس میں 62 نمبر 62 نمبر چیپٹر ہے، اس میں ائمہ سے سوال پوچھا گیا کہ موت کا وصف بیان کریں، موت کیا ہوتی ہے۔ اب بندے کی طرف سے وہ ملائکہ والا چیپٹر ہم نے پڑھ لیا کہ ملائکہ کیا آ کے کرتے ہیں، قرآن نے بھی بیان کیا ہے اور ہم نے بقیہ کچھ احادیث میں بھی ملک الموت کے بارے میں پڑھ لیا۔ اب یہاں پہ بندے کی طرف سے کہ صفت بیان کریں کہ کیا انسان کے لیے کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام سے پہلے انہوں نے ذکر کیا ہے، امام علی علیہ السلام علیہ انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ امام حسین علیہ السلام سے ایک معنی الاخبار میں روایت منقول ہے، معنی الاخبار میں ایک چیپٹر ہے، اس چیپٹر کا نام ہی صفت الموت عن الائمۃ المعصومین علیہ السلام ہے، اس میں 5-6 روایات ہیں، آپ وہ 5-6 روایات انشاءاللہ تعالی خود مطالعہ کریں، ہم ان میں سے صرف ایک روایت کو ادھر مطالعہ کر رہے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام بیان فرماتے ہیں معنی الاخبار کی اس روایت کے مطابق، لما اشتد الامر بالحسین علیہ السلام، کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام پہ شدید ترین وقت آ گیا، کیونکہ بندے شہید پہ شہید ہوتے رہے، زخم انہیں لگتے رہے، امام حسین علیہ السلام کے اوپر بھی شدت کا وقت آ گیا، یعنی زخمی بھی ہو گئے اور سارے شہید بھی ہوتے جا رہے تھے۔ نظر الیہ من کان معہ، تو جو ان کے ساتھ موجود تھے وہ جب دیکھتے امام حسین علیہ السلام کو، فاذا ہوا بخلافہم، تو امام اور امام کے ساتھی یزیدی لشکر کے برخلاف نظر آتے تھے، یعنی جتنی شدت بڑھتی چلی جاتی، جتنے مصیبت اور غم اور سختیاں زیادہ ہوتی چلی جاتی، امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی حالت الگ تھی، اور ان کے اوپر بھی تو شدت تھی، آخر وہ بھی تو مر رہے تھے تلواروں سے، یا وہ بھی تو ادھر گرمی کی شدت کے ساتھ لڑائیاں لڑ رہے تھے، ان کے اوپر یزیدیوں کے اوپر حالت الگ ہوتی تھی۔ لِأَنَّهُمْ كُلَّمَا اشْتَدَّ الْأَمْرُ، جب بھی یہ جو یزیدی لشکر تھا ان کے اوپر شدید وقت آ جاتا، یعنی وہ پھنس گئے ہیں جنگ میں امام حسین علیہ السلام کے لشکر کا غلبہ زیادہ ہو رہا ہے، یا اگلا مرنے والا ہے، اب یزیدی جو ہے، یزیدی لشکر کا بندہ مرنے والا ہے، تغیرت الوانہم، ان کے رنگ جو ہیں وہ اڑ جاتے تھے، ورتعد فرائسہم، ٹانگیں ان کی کانپنے لگتی تھیں، وجبت قلوبہم، اور دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو جاتی تھی گویا کہ گلے سے باہر ہی نہ آ جائے، ہوتا ہے نا پورا یوں الٹا ہونا لگ جاتا ہے، تو اس طرح سے ان کے دل دھڑکنے لگ جاتے ہیں،
جب ان کے اوپر شدید وقت آ جاتا، یزیدی لشکر میں کوئی مرنے کے قریب پہنچ جاتا اور زخمی شدید ہو جاتا ہے، تو اس کی حالت ایسی تھی، رنگ اس کا بالکل اڑ جاتا تھا، ٹانگیں خوف سے کانپنے لگ جاتی اور دل اس طرح تیز سے دھڑکتا تھا کہ پورا ہی کا پورا الٹ جائے گا گویا کہ۔ وَكَانَ الْحُسَيْنُ وَبَعْضُ مَن مَّعَهُ مِنْ خَصَائِصِهِ، لیکن جو امام حسین علیہ السلام تھے اور امام حسین علیہ السلام کے جو اصحاب تھے، اس لیے اصحاب امام حسین علیہ السلام پہ سلام بار بار بھیجا گیا ہے، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، کہ اصحاب حسین کیفیت میں امام حسین علیہ السلام سے مشابہ تھے، ان کی کیفیات امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی۔ تو امام حسین اور ان کے ہمراہ جو تھے ان کے خصائص کیا تھے؟ تشرق الوانہم، جیسے جیسے موت کا وقت آتا، پیاس کی شدت بڑھتی، بدنوں پہ زخم لگتے، دشمن ان کے پر غلبہ حاصل کرتا جاتا، ان کے چہرے کھل جاتے، پر نور ہونا شروع ہو جاتے ان کے چہرے۔ وَتَحْتَهُ جَوَارِحُهُمْ، اور سکون ان کے اعضاء و جوارح پہ طاری ہو جاتا۔ ایک ہوتا نا اضطراب کی بجائے سکون ان کے اوپر طاری ہوتا۔ وَتَسْكُنُ نُفُوسُهُمْ، اور جانوں میں گویا کہ کوئی خوف ہی نہیں ہے، جیسے بھی ہم بیٹھے ہیں تو ہمیں کوئی ڈر اور خوف نہیں، اس لیے ہمارے نفوس کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہے۔ تو جب ان پہ شدید وقت آتا تو ایک سکون اپنے نفوس میں وہ محسوس کر رہے تھے۔ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، تو ان میں سے بعض نے دیگر بعض کو کہا، انظروا لا يبالي بالموت، یعنی یزیدی کہنے لگے دیکھو تو صحیح، یہ موت سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، انہیں موت کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ فقال لهم الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ یعنی امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے، ممکن ہے بعضهم بعضا دونوں طرف ضمیر پلٹ سکتی ہے، لیکن زیادہ مناسب ہے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی طرف پلٹائی جائے کہ وہ اپنے ہی ساتھیوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ دیکھو انہیں کیوں موت کی پرواہ نہیں ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے انہیں پھر کہا اپنے ساتھیوں کو، صبراً بنی الکرام، اے باعزت و باشرف فرزندوں، یعنی باعزت خاندانوں کے فرزندوں، کہ صبر کرو صبر۔ فَمَا الْمَوْتُ إِلَّا قَنْطَرَةٌ تَعْبُرُ بِكُمْ عَنِ الْبُؤْسِ وَالضَّرَّاءِ إِلَى الْجِنَانِ الْوَاسِعَةِ، کہ موت تو فقط اور فقط ایک پل ہے، آپ نے پل نہیں کراس کرنا ہوتا، ایک پل کراس کرنا ہے، اور وہ پل جب آپ کراس کریں گے تو کیا کراس کر رہے ہیں؟ پل پار کرنا کیا ہے؟ آپ بوسیدگی، اس دنیا کے اندر سختی اور تکلیف، اس سختی اور تکلیف کو طے کر جاؤ، اور طے کر کے پہنچو گے کہاں پہ؟ وسیع و عریض جنتیں تمہارا استقبال کر رہی ہیں اور دائمی اللہ کی نعمات ہیں، یہ مومن کی موت ہے۔ یہ روایات میں مسلسل آیا کہ اگلی روایت پہ ابھی آپ کی خدمت میں پڑھوں گا۔ مومن کی موت کیا ہے؟ مومن کی موت ہے کہ درد سے چھٹکارا، مرض سے چھٹکارا، تکلیف سے چھٹکارا۔ مومن کی موت ہے گندگی سے چھٹکارا، اس دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارا، اور اسے پل کہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ جو تم تکلیف سہ رہے ہو یہ اتنی مقدار ہے گویا کہ ایک پل کراس کرنا ہے۔ پل کراس کرتے ہوئے، پل پار کرتے ہوئے جو تمہیں مشکل پیش آتی ہے، مشکل پیش آنے کے بعد اللہ کی دائمی نعمتیں اور جنت ہے۔ فَأَيُّكُمْ يَكْرَهُ أَن يَنْتَقِلَ مِنْ سِجْنٍ إِلَىٰ قَصْرٍ، تم میں سے کوئی ہے کہ جسے یہ بات ناپسند ہو کہ وہ جیل کی سختیوں سے نکل کے محل کی خوبصورت اور آرام دہ زندگی میں نہ جانا چاہے؟ کسی کو یہ برا لگے گا؟ کسی کو برا نہیں لگے گا۔ وَمَا هُوَ لِأَعْدَائِكُمْ إِلَّا مَنْ يَنْتَقِلُ مِنْ قَصْرٍ إِلَىٰ سِجْنٍ وَعَذَابٍ، اور تمہارے دشمنوں کی موت کا مطلب کیا ہے؟ کوئی شخص قصر اور محل سے نکل کے جیل کے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے اور ابدی عذاب کا شکار کر دیا جائے۔ پھر آگے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ان الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے سجن ہے، جیل ہے۔ جیل کیسے ہے؟ جیل کا آپ تصور، کیونکہ شیعوں کو ہر دور میں ہی مشکلات پیش آئی ہیں اور خطرہ لاحق رہتا ہی ہے، اور خوش قسمت وہ ہوتے ہیں جن کا چکر بھی لگ جائے ادھر، وإلا انسان گھبراتا ہی رہتا ہے۔ تو جن کا چکر لگ جائے انہیں یہ حدیث بڑی اچھی سمجھ آتی ہے کہ سجن المؤمن کیسے ہے، کیونکہ جب جیل میں ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو انسان کو متاثر کرتی ہے، کیونکہ یہ ایک دفعہ انسان نا دھڑکا بھی لگا رہتا ہے، بعض ہیں جنہیں دھڑکا ہی نہیں ہے، انہیں تو بالکل ہی نہیں پتہ لگتا ہے سجن کیا ہے، تو جن کو دھڑکا لگا رہتا ہے وہ ان کے کچھ قریب ہوتے ہیں،
اس لیے وہ اپنے خیالی دنیا کے ذریعے سے قریب سے چیزیں دیکھ لیتے ہیں، لیکن جو ہو کے آتے ہیں انہیں صحیح طرح سے پتہ ہے۔ جب جیل میں انسان ہوتا ہے تو سب سے زیادہ پہلی مشکل اسے جو پیش آتی ہے وہ اس کو احساس تنہائی اور احساس غیریت محسوس ہوتی ہے، یعنی قید کا احساس ہے اس کے اندر کہ میں قید کی، اور اسی سے انسان اصل میں گھبراتا ہے۔ جب وہاں پہ پہنچ جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس ماحول کا عادی ہونے لگ جاتا ہے، لیکن سجن میں یہ والی کیفیت رہتی ہے کہ میں قید میں ہوں، میں زندان میں ہوں، اور وہاں پہ زندان ایسا نہیں ہے کہ وہ بتائے نا، ماحول آپ کو بتاتا ہے، آپ کرنا چاہیں کرنے نہیں دیں گے، پھرنا چاہیں پھرنے نہیں دیں گے، آپ سے آ کے کئی طرح کے سلوک کرنا لگ جائیں گے۔ سجن کی یہ پہلی کیفیت کہ یہ احساس ہے کہ میں بند ہوں، بند ہونے کا احساس انسان کو ہوتا ہے۔ دوسرا احساس انسان کو سجن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پے در پہ مشکلات کوئی نہ کوئی آتی رہتی ہیں، کبھی کھانے کے اعتبار سے، کبھی مار پیٹ کے اعتبار سے، کبھی ذہنی ٹارچر کے اعتبار سے، کبھی اس کا دل اندر سے اکتا جاتا ہے، کبھی اپنے قریبیوں کی محبتیں جاگ جاتی ہیں، ان سے مل نہیں سکتا۔ اگر کسی مومن کے لیے سجن دنیا سجن ہو جائے، یہ مشکلات آنی چاہیے اس پر، یعنی دنیا اس سے گھٹن محسوس ہو دنیا میں، اگر گھٹن ہی نہیں محسوس ہوتی پھر تو یہ سجن المومن نہیں ہے، قصر المومن ہوا، یہ تو پھر دنیا کیا ہوگی، اس مومن کی محل ہے۔ سجن تو اسے محسوس ہوتا ہے جس کے لیے گھٹ جائے۔ اگر کسی کے پاس بہت نعمات ہوں، مثلا گاڑیاں ہیں، گھر ہیں، یا گھر میں ماشاءاللہ چند مہینوں کا راشن اور چند مہینوں کا خرچہ موجود ہے، جیسے آج کل اکثر طالب علم اسی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں کہ چند مہینوں کا ہوتا ہی ہے ان کے پاس گزر بسر کا، تو وہ ان کے وجود میں ایک دیکھیں اطمینان لے آئے گا، اسے نہیں محسوس ہوگا کہ میرے لیے گھٹن ہے۔ اگر کوئی ایسی کیفیت میں رہ رہا ہو اور مومن ہو، وہ روزہ رکھنا شروع کر دے گا، وہ روزہ اس کے لیے ایک اضطراب ایجاد کرے گا، وہ نیند کو ترک کر کے، کیونکہ عموماً ایسا سوچ رہے ہوتے ہیں یار نماز شب پڑھو نیند نہ آئے، یہ تو کسی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نماز شب ایسی نہیں رکھی، نیند سے لڑ کر ہی نماز شب پڑھی جاتی ہے۔ بعض سوچ رہے ہوتے ہیں یار تھکاوٹ نہ اور نماز شب میں پڑھ لوں، تھکاوٹوں میں ہی نماز شب پڑھی جاتی ہے، کیونکہ سجن ہے یہ دنیا مومن کے لیے۔ اگر تکلیف نہ ہو، تھکاوٹ بھی نہ ہو، نیند بھی نہ آ رہی ہو، بھوک بھی نہ لگ رہی ہو، پیاس بھی نہ لگ رہی ہو، پھر روزہ کیسا، پھر نماز شب کیسی؟ یہ تو روزہ نہ ہوا۔ جیسے وہ ٹوٹ کے بتاتے ہیں نا کہ آپ یہ کر لیں وہ کر لیں، پھر آپ بے فکر ہیں، آپ کو پیاس ہی نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ اس لیے واجب کیا تھا پیاس نہ لگے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے روزہ واجب کیا تھا کہ بھوک کا احساس ہی نہ ہو۔ اس لیے فلسفے اس میں دیکھیں، فلسفہ یہ نہیں اتنا پیٹ بھر لیں اور اتنا کھائیں 4 بجے تک تو بری حالت رہے، معدہ ہی بھاری، 4 بجے کے بعد پرسکون، پھر خالی ہو معدہ۔ نہیں، بھوک ہے یعنی سجن دکھائی دینا چاہیے۔ سجن میں ہوتا ہے کہ پانی بند ہے، زندان میں ہوتا ہے کہ کھانا آپ کی مرضی کا یا کھانا ہمیشہ نہیں ملتا، زندان میں ہوتا ہے کہ نیند پوری نہیں ہوتی، زندان میں ہوتا ہے کہ بدن مصیبت میں پڑا رہتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلمات پہ خود غور کرنا چاہیے۔ دنیا سجن المومن، مومن کے لیے کیا ہے؟ جیل ہے۔ اگر دنیا ہمارے لیے قصر بن جائے پھر تو مومن جانا ہی نہیں چاہے گا وہاں سے۔ لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے، مومن رہے گا یا نہیں رہے گا، یہ ایک اور مشکل سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ، کافر کے لیے جنت ہے۔ وَالْمَوْتُ جِسْرُ هَؤُلَاءِ إِلَى جَنَّاتِهِمْ وَجِسْرُ هَؤُلَاءِ إِلَى جَحِيمِهِمْ، مومن کے لیے موت کیا ہے؟ پل ہے، موت کی تلخی سہ لو جنتوں میں پہنچ جاؤ گی، اور کافر کے لیے موت کیا ہے؟ جحیم ہے، عذاب اور جہنم ہے۔ ما کذبت ولا کذبت، نہ میں نے کبھی جھوٹ بولا، رسول اللہ فرماتے ہیں، اور نہ مجھ سے کبھی جھوٹ بلوایا گیا ہے، کہ میں جھوٹ صادر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ ہمیں کلیہ قاعدہ جسے آپ کہتے ہیں موجبہ کلیہ ہے یہ، ان الدنیا سجن المؤمن۔ اگلی چھوٹی سی حدیث دیکھیں اور اس کے بعد ہم اختتام کریں گے انشاءاللہ۔ امام سجاد علیہ السلام سے، یہ بھی معنی الاخبار میں روایت شیخ صدوق نے نقل کی ہے، پوچھا گیا امام سجاد علیہ السلام سے مل موت، موت کیا ہے؟ بڑا خوبصورت انہوں نے تعارف کرایا۔ اس سے بھی ہمیں تعارف ہو گیا امام حسین علیہ السلام کے کلمات سے، یہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے لسان اطہر سے صادر ہوئے۔ اور ادھر آپ دیکھیں کہ امام سجاد علیہ السلام سے کہا کیا؟ مل موت،
کہا للمؤمن کنزع ثیاب، مومن کے لیے اسی طرح ہے موت گویا کہ کپڑے وسخاتن، گندے میلے کپڑے ہوں، قملاتن، اور کھٹمل اس میں پڑے ہوں۔ یہ عام بندوں کو تو نہیں پتہ لگتا، لیکن جو اجتماعی جگہوں پہ رہتے ہیں انہیں بعض اوقات کھٹمل کی معرفت ہو جاتی ہے کہ کھٹمل پڑ جائیں تو کیسے پڑتے ہیں۔ تو ایک کپڑا ہے آپ نے پہنا ہو اور اس کے اندر ہوں کھٹمل، وفق کے قیودن، اور اس کو یعنی اس کپڑے کو اگر آپ مثلا چادر لی ہوئی ہے اور گندی میلی کچیلی چادر ہے اور کھٹمنوں والی چادر ہے، کوئی آ کے اتار دے، آپ کو سکون ملے گا یا تکلیف ہوگی؟ کہتے ہیں یہ اتارنا ہے۔ دیکھیں دنیا کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ مومن کے لیے دنیا ہے گندی بدبودار کھٹمنوں والی جگہ، لیکن ہمیں برعکس ہی نظر آتی ہے۔ لیکن بہرحال مومن، ایسے مومن سے دنیا جا رہی ہو تو بڑا سکون ہے اس کے لیے۔ دوسری تعبیر کیا استعمال کی ہے؟ فک کے قیودن، کسی کے پاؤں اور کسی کے ہاتھوں کو جکڑا ہو قیدوں کے ذریعے سے، اس کو قید خانوں سے چھٹکارا دے دیں، اسے مشکل لگے گی۔ موت یہی ہے، موت یعنی قید خانے سے اسے آزاد کر دیا۔ وَأَغْلَالٍ ثَقِيلَةٍ، بھاری بیڑیاں اسے پہنائی گئی ہوں، ان کا بوجھ بھی ہو اور خون رس رہا اس کے بدن سے، ان سے اگر چھٹکارا دلا دیا جائے کسی کو مشکل پیش آئے گی۔ مومن کے لیے موت ایسے ہی ہے۔ وَإِسْتِبْدَالِ بِأَفْخَرِ الثِّيَابِ وَأَطْيَبِهَا رَوَائِحَا وَأَوْطَئِ الْمَرَاكِبِ وَآنِسِ الْمَنَازِلِ، اگر کسی کو گندے میلے کچیلے کپڑوں سے اور قید خانوں سے نکال کے اور بیڑیوں سے آزاد کر کے اچھے اور بہترین لباس پہنا دیا جائے اور اس میں بہترین پرفیوم، آج کل آپ فرانسیسی پرفیوم کہہ لیں، بہترین پرفیوم اس کے اوپر چھڑک دیے جائیں اور اچھی اور بہترین اس کی سواری ہو۔ ہر دور میں سواریاں الگ ہوتی تھیں، اس لیے مراکب ادھر ذکر کیا گیا، بہترین سواریاں ہوں اور اس کے پسندیدہ ترین گھروں میں اسے منتقل کیا جائے، کسی کو برا محسوس ہوگا۔ کہتے ہیں مومن کے لیے موت یہی ہے کہ اس حالت سے نکال کے اس حالت میں لے آنا۔ وَلِلْكَافِرِ، کافر کے لیے موت کیا ہے؟ كَخَلْعِ ثِيَابٍ فَاخِرَةٍ، بہترین کپڑے اتروائے انہیں، وَنَقْلِ عَنْ مَنَازِلِ أَنِيسَةٍ، اور جو ان کے مانوس ترین گھر اور بڑے بڑے محل تھے ان سے باہر نکال کے منتقل کیا جائے، وَالْإِسْتِبْدَالِ، اور تبدیل کر دیا جائے ان اچھے کپڑوں کی بجائے، وَأَوْسَخِ الثِّيَابِ، گندے مندے بدترین لباس، وَأَخْشَنِهَا، اور سخت ترین، جیسا کہ یہ اونی لباس ہوتا ہے نا، آپ سویٹر لیں جو اون سے بنا ہو اور گرمیوں میں جب پسینہ آیا ہوا ہو تب پہن کے دیکھیں کہ کیا لباس خشن ہوتا ہے، تو تب انسان کو پتہ لگے گا کہ خشن لباس کیا ہے۔ وہ خشن لباس انہیں سخت لباس پہنا دیں۔ وَأَوْحَشِ الْمَنَازِلِ، اور وحشت ناک تنہائیوں والے گھروں میں منتقل کر دیں۔ وَأَعْظَمِ الْعَذَابِ، اور ان تنہائیوں والے گھروں میں جہاں بندہ نہ بندے کی ذات اور اس سے دیکھ کے ڈر لگے، وحشت آئے، ادھر عذاب اسے شدید دے دیا جائے، یہ کافر کی موت ہے۔ یہ ہم نے ملاحظہ کیا کہ اس میں ہم ایک اور بھی نقطہ پڑھ لیں اور روایت کو ختم کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے۔ امام سے پوچھا گیا موت کیا ہے؟ امام نے فرمایا هو النوم الذي ياتيكم كل ليلة، ہر روز سوتے نہیں ہو؟ سوتے تو ہیں، کہ یہی موت ہے۔ الا انه طويل مدته، وہ جو موت ہم جسے موت کہتے ہیں اس کی مدت طویل ہو گئی ہے۔ یہ جو تم سوتے ہو یہ کلمہ آیت کریمہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، ادھر کلمہ یتوفا آیا، آغا حسن زادہ عملی نے لکھا ہے اس آیت کو بیان کیا اپنی کتابوں میں کہ فرشتے جب آتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب موت نیند کے عالم میں دیتا ہے تو روح کو قبض کر لیتا ہے، پھر جس کی مدت ابھی باقی ہوتی ہے پھر لوٹا دیتا ہے، تو اس لیے اس سے تقریباً اس کے بدن سے روح نکل جاتی ہے، یعنی قبض ہو جاتی ہے۔ بدن سے روح نکلنا اندر ہوتی نہیں ہے کہ نکلنا کہیں، قبض ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی کہا امام نے کہ تم رات کو سوتے ہو مگر یہ کہ موت کی ولی جو ہے نیند وہ طویل ہے۔ لا ينتبہ منہ الا یوم القیامہ، اس سے نہیں اٹھایا جائے گا مگر روز قیامت۔ فمن را فی نومہ، اب امام تذکر بھی دیتے ہیں کہ اتنا آسان بھی نہ لے لینا کہ تم رات کو سوچو کہ موت میری بھی ایسی آئے گی۔ کہا کہ فمن را فی نومہ من اصناف الفرح،
کہ وہ شخص جس نے اپنی نیند میں خوشیوں کی مختلف اصناف اور اقسام کو دیکھا، ما لا یقادر قدرہ، لیکن اس میں سے وہ کسی ایک خوشی کے اوپر بھی قادر نہیں تھا۔ مختلف چیزیں دیکھی لیکن قادر کسی میں بھی نہیں تھا، وہ حسرت ہی حسرت رہ گئی کہ میں پا لوں۔ یعنی رات سویا، مثلا بالفرض خواب میں دیکھا، بڑی خوشیاں دیکھی لیکن کسی کے اوپر بھی وہ قادر نہیں تھا۔ وَمِنْ أَصْنَافِ الْأَحْوَالِ مَا لَا يُقَادِرُ قَدْرَهُ، اب اس کے اوپر جو خوشیاں آئی ہیں تو خوشی میں مبتلا ہوا یا نہیں ہوا؟ ممکن ہے خوشی میں مبتلا ہوا، ممکن ہے حسرت باقی رہ گئی ہو، لیکن وہ خوشی اسے عطا کی گئی ہے۔ بعض اوقات خواب میں یہ دیکھتا ہے، اور بعض اوقات سوتے ہوئے یہ کیا حالت اس کی ہوتی ہے، یعنی بہترین حالت میں سوتا ہے، خوشی اسے میسر آتی ہے۔ وہ بعض اوقات ایسی طبیعت اور حالت ہوتی ہے کہ اس کے اوپر اصناف الاحوال ہے، سختیاں آتی ہیں، ہولناکیاں اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہیں، اور وہ ان میں سے کسی کے اوپر قادر نہیں ہوتا کہ بچ سکے۔ خوشی جب آتی ہے، خوشی سے بچنے پہ بھی مثلا قادر نہیں ہے، اور ہولناکیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ڈرانی چیزیں آتی ہیں، ان میں سے بھی کسی سے چھٹکارے کے وہ نہیں ہوتا اپنے آپ کو قادر کے چھڑا سکے۔ پھر امام نے فرمایا فَكَيْفَ حَالُ فَرَحِهِ فِي النَّوْمِ وَوَجَلِهِ فِيهِ، تو جب موت کی صورت میں تمہارے اوپر خوشیاں اور سختیاں آئیں تو پھر تمہاری کیفیت کیا ہوگی؟ هَذَا هُوَ الْمَوْتُ، یہی موت ہے۔ خوشیوں والی موت مل گئی تو خوشیوں ہی رہو گے، اور اگر ہولناکیوں والی موت مل گئی تو جس طرح تم ہر روز تجربہ کرتے ہی ہو تو تمہاری پوری رات اذیت میں کٹ جاتی ہے، اٹھتے ہو تو صحیح ہوتے ہو۔ تو کہتے ہیں فَاسْتَعِدُّ لَهُ، اس لیے موت کے لیے تم تیاری کرو۔ یا امام صادق علیہ السلام سے یہ منقول ہے کہ مومن اس کے لیے موت ہے انتہائی خوبصورت خوشبو، انتہائی ایک بہترین خوشبو اٹھے گی۔ ایک ہم واقعہ شیخ بہائی کا پڑھ چکے ہیں گزشتہ دروس میں کہ ایک بڑا خوبصورت شکل والا مرد آیا اور قبر میں داخل ہوا۔ موت کی انتہائی خوبصورت خوشبو ہے مومن کے لیے، اور وہ اسے سونگھتا ہے، اور وہ جیسے ہی سونگھتا ہے ساری درد اور تکلیف اس کی بھاگ جاتی ہے۔ اور کافر کے لیے کیا ہے؟ کافر کے لیے جیسے سانپوں نے اچانک حملہ کر کے اسے ڈس لیا ہو اور بچھو بھی ساتھ آ گئے ہوں، انہوں نے بھی ساتھ ڈسنا شروع کر دیا ہو۔ پھر امام فرماتے ہیں وہ اشد، اس سے بھی زیادہ دردناک ترین ہے۔ تو یہ ہے موت کی بعض حوصلہ افزا انشاءاللہ چیزیں اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین۔